مکمل ایک زوردار نعرہ لگاؤ. نعرہ کس پر لگانا ہے؟ تڑپے جو ہم یہاں تو مدینے سے. ہم جو کہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، من صف نبیاً، من صف نبیاً، آتا تھلے نہیں آتا چوکے، من صف نبیاً، 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 تاجدار ختم نبوت. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده 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 لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مماثل له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا وشفاعنا وشفاع صدورنا وملجانا ومأوانا أزهر الخلق جديرنا أعلانا وأولانا وأتقانا ومعيننا وفريدنا ونزامنا وغياثنا سيدنا محمد عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولسوف يعطيك ربك فترضى. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا وأولاد سيدنا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. تمام آواز احباب آواز بلند درود پاک. الصلاة والسلام عليك يا سيدنا وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام زندہ نبی کے دیوانے بیٹھے ہو. يا نبي الله. جیڑے جیڑے زندہ نبی مندن و ہتھ کھڑا کر. ماشاءاللہ سارے پہلے تو لے کے آخر تک سارے زندہ نبی کے دیوانے بیٹھے ہو. زندہ نبی کے دیوانے ہو پھر زندہ روحوں کے درود پڑھو. الصلاۃ والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا کیونکہ سارے نبیوں نے
کہ جڑا ساڈا درود سنتے بھی نے جواب بھی دینے نے تے سانو بھی تے ساڈے ابیاں نو بھی پہچان دے نے کیا بات ہے انج دا درود پڑھو اج اسی تے 96 دے وچ بیٹھ کے درود پڑھیے مدینے دا مدینے والوں ساڈی حاضری تے ٹکٹ لگ جائے ایتھے اکھاں بند ہوئیں تے مدینے والے دا دیدار نصیب ہو جائے انج دا درود پڑھو الصلاۃ والسلام عاشق پتہ کتنا درود پڑھتے عاشق غازی ملک ممتاز حسین قادری کیا بات کہ جن نے وقت دے گورنر نو ٹھوک کے دسیا فرمان لگا ہمیں نوکریوں کی پرواہ نہیں ہمیں تو جمال مصطفیٰ کی ضرورت ہے ہمیں ڈالروں اور ریالوں کی ضرورت نہیں ہمیں والضحیٰ کے مکھڑے کے دیدار کی ضرورت ہے غازی ملک ممتاز حسین قادری نے پتہ کتنا درود پڑھتا سی کتنا درود انہاں جدو جیلر نے نا کڈیا آپ نو جیل دے وچوں آپ اپنے چھوٹے جہاں دودھ پیندے شیر خار بچے دے نال گفتگو کیتی اپنی گھر والی نو اپنے یعنی کہ خاندان نو اپنے بھائیاں نو اپنے والد صاحب نو جدوں گفتگو ہوئی تے فرمان لگے میرے بیٹے نو دلاسا دئیو کہ تیرا ابا ہمیشہ واسطے تینوں چھڈ کے نہیں چلا بس 2 منٹ دا کھیڑے ہونے ہی آیا سی ہونے ہی آیا بھائی انی گل کیتی نا تے لبیک دا نعرہ لاندے تے پھندے وال دوڑ پائے جیلر کہنے لگا گھڑی ویکھ کے اجے 5 منٹ باقی 5 منٹ باقی نہیں تسی کدھر چلے ہو فرمان لگے جیلر صاحب میں پھندے وال نہیں چلیا میں درود والے محمد کی طرف چلا رہا اینج دا درود پڑھو کہ حضور خود فرمائے پھندے تک آنا تواڈا کم ہے سبحان محمد کا کام الصلاۃ والسلام اجے بھی آواز سنی نہیں اجے بھی پوری تقریر بے شک ہاتھ نچانا او میں نو وال لاندا ہے کہ میں کتنا ہاتھ کڈھانا تواڈے پر درود میری مرضی ہے جدوں تک میرے سینے ٹھنڈ نہیں پڑی آپ درود تو آگے جانا ہی کوئی نہیں کیونکہ آپ برودی تو کوئی نہیں نا آپ درودی ہے وہ اور ہوں گے جو کہتے ہیں کہ درود سے کچھ نہیں ملتا ارے پوچھنا مجدد الفسانی سے کہ درود سے کیا ملتا ہے مجدد بات فرماتے ہیں تجھے کیا پتا درود سے کیا ملتا ہے مصلی پہ بیٹھ کے قبلہ رخ ہو کر درود پڑھنا تیرا کام ہے جالیوں سے دیدار کرانا محمد کا کام ہے درود پڑھیں گے ہم آگے درود پڑھیں السلام جب کوئی بندہ ایسا بیٹھا ہوئے جی گلے درد ہوئے جڑا تھکا ہوا ہوئے کوئی نہیں ہے نا تواڈے چ ماشاءاللہ ایک تھکے ہوئے تے اساں تانوں پتہ گلے ساڈے درد کر رہے ہیں فیضان مصطفیٰ دی برکت دے نال اسی پھر بھی اتنا چلا کے بول رہے ہیں تواڈی تے آواز ہی کوئی نہیں اسی تو جائیے نا جائیے 3 تک اسی یاد کرتے جائیے یار 3 والے بھی ہیں 96 والے تے بازی لے گئے اینج دا درود پڑھو الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ السلام علیکم یا سیدی یا نبی اللہ وعلا علیک واصحابک سوچ رہا کتنے آدھے اور میں ڈونا تو نہیں ہو گیا کیا بات میرے تک آواز کوئی نہیں یارا جدوں نہیں نا جدوں درود کی گل ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم پڑھا جاوے
ادھر خطیب صاحب تسلیمات پہنچن کہنا نہ پوے آپ ٹوٹ کے درود پڑھیا کرو میرے بابا جی فرماتے سے حضور نال انے واہ محبت کرو حضور نال انے واہ محبت کرو کسے دی ادھر ادھر دی نہ سنو انے واہ تے پھر دسو جڑا پوری زندگی انے واہ محبت دا درس دیندا رہیا جنازے دے وچ بندے انے واہ آئے کہ نہ آئے دسو نہ آئے کہ نہ آئے یہ کیڑیاں برکتاں سی مالک نے فرمایا کہ اگر تو ویل چیئر تے بیٹھ کے ساڈے کون گاندا رہیا ہن تیرا آخری وقت ہے اسی بھی دنیا نو دسنا ہے میں خود اپنے کناں دے نال سنیا جہلم کے سید زادے ہیں وہ کہتے ہیں ان سے کسی نے سوال کیا محفل کے دوران کہ وہ جب جنازے پہ گئے نا جنازے پہ انہوں نے جوتا اتارا ہوا تھا جوتا اتار کے نا وہ جب ساتھ میں جاتے وہ کوشش کرتے گھٹنوں کے بعد ان سے کسی نے کہا کہ آپ امیر المجاہدین رحمہ اللہ کے جنازے میں اس طرح کی حرکت کیوں کر رہے تھے اب وہ کہنے لگے سید زادے آپ کو پتہ نہیں ہے یہاں صرف انسان نہیں آئی ہوتے اللہ کی روحانی مخلوق بھی آئی ہوئی ہم ان کا حیا کر رہے تھے ہاں تسی چاہتے ہو نا کہ ادھر اکھاں بند ہو میں مصطفیٰ دا کرم ہو جائے پھر حضور دی ذات تے درود پڑھو تے آپ آگے چلیے صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی رسولتی یا خاتم النبیین برادران اسلام اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی مقرب نبی رحمت شفیع امت اللہ کے پیارے امت کے سہارے محبوب تنائے غیوب مالک قادر و ما فخر ارض و عجب والی کون و مکان سیاہ لا مکان سید سجام سرور انبیاء نیر تاباں شاہ نشین مہوشاں شاہ خوباں شہنشاہ حسینہ تتمہ دورہ سرخیل زہرہ جمالہ جلوہ صلح ازل نور ذات لم یزل باعث عالم تکوین عالم فخر آدم و بنی آدم نیر بطحا ما اوحا شاہد ما طغا صاحب علم نشرہ معصوم آمنہ احمد مجتبہ حبیب کبریا شمس الضحا بدر الدجا جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں ارادتوں محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاکرام سامعین اکرام ذوی احتشام بزرگ و نوجوان و آج کی یہ روحانی لسانی وجدانی فاقید المثال محفل جنہوں نے سچائی ہے اور جنہوں نے اس چیز کی محنت کی ہے میری مراد اس مسجد کے امام و خطیب حضرت علامہ مولانا حافظ قاری محمد منیر احمد چشتی صاحب زید شرفہ وزید مجدہ آپ کی یہ محنتوں سے کاوشوں سے جو بھی آپ کے ساتھ چلتے رہے قدم کے ساتھ قدم بڑھا کر شانہ کے ساتھ شانہ بڑھا کر اور جنہوں نے ساتھ دیا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عمروں میں مزید برکتیں عطا فرمائے میں اس روحانی محفل کے سجانے میں تہ دل سے آپ لوگوں کو خراج تحسین و تبریک پیش کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے میرے پاک نبی علیہ السلام کی ایسی محفل سجائی کوئی یار کس چیز کی محفل سجاتا ہے کوئی کسی چیز کی محفل سجاتا ہے کوئی کسی چیز کی یار قربان نہ جاؤں میں آپ لوگوں پر آپ نے میرے آقا کے جشن کی محفل سجائی دن کو بھی محفل ہوتی ہے سحر کو بھی ہوتی ہے دوپہر کو بھی ہوتی ہے صبح بھی شام بھی کیا مبارک رات ہے کہ ہم نے اپنی رات بھی اور محفل بھی سرکار کے نام کر دی ہے اللہ تبارک و تعالی نقیب محفل سے لے کر حضرت صاحب سے لے کر ثنا خانوں سے لے کر مجھ فقیر سے لے کر
آخری بندے تک اللہ تعالیٰ تمام کو عمر خضری عطا فرمائے۔ جو بھی اس محفل میں جو حاجت لے کے آئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت والی چادر کے صدقے ہماری تمام نیک جائز خواہشات کو پورا فرمائے۔ برادران اسلام بلند آواز سے سبحان اللہ کہیں تاکہ ہم اگلی منزل کی طرف چلیں۔ اس طرح چاہ کے بیٹھنا ہے، میں سادہ سا بندہ ہوں، مجھے اٹھا کے پتہ نہیں کہاں سے کہاں بٹھا دیتے ہیں، یہ میری کیا اوقات ہے، یہ تو فیضان مصطفیٰ ہے۔ اگر آج کوئی مجھ سے کوئی عزت سے آ کے ملتا ہے تو یہ میرا منہ نہیں، میرا کمال نہیں، یہ مالک کا کمال ہے۔ برادران اسلام، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محبوب تیرا رب ان قریب تجھے اتنا دے گا کہ تو راضی ہو جائے گا، راضی ہو جائے گا۔ سیانے والوں، اللہ کیا دے گا تو حضور کیا لے کے راضی ہو۔ توجہ کیجیے گا، اردو کی سمجھ آتی ہے؟ ٹھیک ہے، پھر اردو پہ ہی رہیں گے کیونکہ پنجابی میں آنا نہیں، کیونکہ پنجابی میں بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن کا نعم البدل درست نہیں ہے، اس لیے میں خود ہی کوشش کرتا ہوں اردو کی طرف جانے کی۔ اللہ نے فرمایا ان قریب محبوب تجھے اتنا دوں گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ یا اللہ تم محبوب کو کیا دے گا کہ تیرا محبوب راضی ہو جائے گا؟ تیرا محبوب تو فرما رہا ہے انا اول میں یحرک حلق الجنہ، سارے تو پہلے، سب سے پہلے جو جنت کا در کھلائے گا وہ محمد کی ذات ہے۔ فرما رہا ہے ولا فخر، اس پر بھی مجھے فخر نہیں۔ یا اللہ تیرا محبوب تو جنت کے در کھلا کے امت کو داخل کر کے بھی فرما رہا ہے میں فخر نہیں کرتا، اس پر بھی مجھے خوشی نہیں۔ یا اللہ تم کیا دے گا کہ یہ راضی ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے تمہیں پتہ نہیں، میں اپنے محبوب کو وہ کچھ دوں گا، وہ کچھ۔ یا اللہ کیا دے گا؟ اللہ فرماتا ہے محبوب کی گناہگار امت کو اٹھا کے محبوب کی جھولی میں ڈال دو۔ جیسے جیسے محبوب کہتا جائے گا ویسے ویسے رب کرتا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ سوف یعطیک ربک فترضیٰ، ان قریب اتنا دوں گا محبوب تو راضی ہو جائے گا۔ جب یہ آیت اتری نا، یہ آیت اتری، اس کے بعد اللہ نے سورۃ ہود نازل کی۔ جب سورۃ ہود میں اکثر عذاب کا تذکرہ ہے، سورۃ ہود نازل ہوئی نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رونا شروع کر دیا۔ صدیق اکبر اٹھے، قدموں میں گرے، بولا سبحان اللہ۔ صدیق کا نام زیرو چوک ہو گئے کہ تو دوسری پارٹی کرے گئے اور کالے سردن نہ کہ آپ کالے انو سارنا۔ صدیق وہ ہے جو میرے آقا کے ساتھ ہے۔ ایک جگہ دیں گے اگر کھانے باہر والے پاس ہے نا، میں تو پنجابی گل سنا دینا۔ تقریر کرن گئے تھے، ایک نا شیعہ صاحب بھجدہ آیا، انہیں کہا مولوی صاحب تسی تاجدار صداقت تے بڑا زور لاندے ہو، میں کہا اسی علی دی شان بھی بیان کرنے ہیں پر تواڈی تو چنگی۔ انہیں کہا نہیں، میرا سوال یہ بھی کہ آل کا تذکرہ تو نماز میں ہے، درود پاک درود ابراہیمی پڑھتے ہو نا، شادی نماز کیڑا کیڑا پڑھ کے محفل داخل ہوئی؟ چلو ہاتھ نہیں چھپو یار، میں نہیں چھپو، رابی دے جب اللہ نہیں کسی کے عیب بولتا تو مولوی اجاز کو کیا ضرورت؟ پڑھا کریں، فرض عین ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی بھی کثرت کرو، یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اگر میلاد میں حضور کی خوشی ہے تو آنکھوں کی ٹھنڈک مصطفیٰ کی نماز پڑھا۔
وہ آیا نا دوڑ کے، وہ کہنے لگا آل کا تذکرہ تو نماز میں ہے، اصحاب کا تذکرہ کہاں ہے؟ میں کہ سن لے گا، برداشت کر لے گا، کیونکہ ٹیکا میں لانا ہے بڑا ڈاٹا، کیونکہ ساڈے کو ہتھوڑا ہے رضوی، سٹ ہے عبد القادر، اسی قادری سٹ مار دیاں تے ہتھوڑا رضوی رکھ لیا، ساڈی گل کوئی میں دلال برداشت کرتا۔ پھر سن کہنے لگا کی میں کہ ہن راتی بج رہے نے 12، ایویں دوڑے جا اپنے کسی مولوی ایمان بگاڑے سے، انہاں دا ایمان باڑا نہیں نہ آکھیا کرو، ایمان بگاڑا، ایمان بگاڑے دوڑ کے جاؤ، مولوی دا کان پھڑ کے آ مولانا والا عباد اللہ الصالحین کا کیا معنی ہے؟ کیا بات ہے، سمجھے نہیں، آپ کے اوپر سے گزرنے کے بعد کان سے پکڑ کے اٹھا کے تو پوچھ والا عباد اللہ الصالحین کا کیا معنی ہے؟ والا عباد اللہ الصالحین میں آل بھی ہے، اصحاب محمد بھی ہے۔ وہ پھر جانے لگا، میں نے کہا ادھر آ، ادھر جا، کہاں آیا، ابھی بات پوری نہیں ہوئی۔ واپس گھنٹہ کہنے لگا اب کیا ہے؟ میں نے کہا تو نے کہا نماز میں آل ہے، بتا روزے میں کون ہے؟ نہیں، میں ویسے تھکا ہوا، میں حضرت صاحب کو معلوم ایسے بول دے اردو، ہاں جب میں بولا تو انہوں چاس آندھی تو تُسا بولو میں نے بھی مزہ آنا۔ سبحان اللہ۔ میں نے کہا کہ جناب نماز کا درود تو یاد آیا، نماز میں جو تو درود پڑھتا ہے یہ کس کے سبب پڑھتا ہے؟ کہا محمد کے سبب۔ میں نے کہا پھر محمد کے قدموں میں کون لیٹا ہے؟ تجھے درود تو نظر آیا، میرے آقا کے روزہ نظر نہیں آیا، کیونکہ وہاں تاجدار صداقت ہے، عدل کا پیکر فاروق اعظم ہے، تجھے پتہ ہی نہیں۔ نماز میں تشہد پڑھنا واجب ہے، درود پڑھنا سنت ہے۔ اگر درود نمازی نہیں پڑھ سکا، امام صاحب نے سلام پھیر دیا تو پھیر جا، تشہد نہیں پڑھ سکا، سلام پھیر دیا، تشہد پڑھ کے پھیرے گا، پہلے پھیر دیا نماز نہیں ہوگی۔ میں نے کہا تجھے پتہ ہی نہیں، ہم بتائیں کہ تاجدار صداقت وہ ہے جس کا ذکر اللہ نے واجب میں رکھا ہے، مجھے پتہ ہی نہیں۔ گلی گلی نگر نگر ابو بکر، ابو بکر، گلی گلی نگر نگر ابو بکر۔ میرا موضوع نہیں ہے، نہیں تو میں کہوں حضرت ابو بکر صدیق کا بڑا کچھ آیا۔ شان صدیق اکبر، زندہ باد، شان صدیق اکبر، زندہ باد۔ کیونکہ میلاد کا موضوع ہے، آگے چلیے۔ تسی جدوں میں کسی نے سنو نا تو تھوڑا جہاں اپنی دانائی تے دانش بری دے دروازے کھول کے بیٹھے کرو۔ اگلا جملہ کی کہنا چاہتا ہے، تواڈے نال مخاطب کیدا ہونا چاہتا ہے۔ میں تے این دیکھ رہی ہوں کہ بندے این بیٹھے ہوں جی میں انہوں 200 سال پہلے تو بٹھائے ہوئے ہو، پریشان بیٹھا، پتہ نہیں انہوں جگانا کیتا ہے۔ برادران اسلام مرکز اللہ تعالیٰ تھوڑا یہ بہنا بھی قبول فرمائے کہ جیڑا جس حال دے وچ بیٹھا اللہ اسے حال دے وچ انہوں قبول فرمائے۔ برادران اسلام ایک اور عقل کی دلیل سنتے چلیں۔ عقل کی دلیل میں نے یہ اپنی مسجد میں بھی یہ دلیل دی تھی، اور بھی جہاں پر میں نے تقریر کی ہے میں نے دی ہے، آپ کو بھی سنا دیتا ہوں۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے ہم میں سے کسی کے باپ کا جاتے ہوئے ایکسیڈنٹ ہو جائے یا عمارت سے گر جائے، اس کی ٹانگ جو ہے ٹوٹ جائے،
ٹانگ میں کوئی ایسا انفیکشن پیدا ہو جائے، ڈاکٹر حضرات کہیں کہ ان کی ٹانگ کاٹنا پڑے گی۔ اب جب ٹانگ کٹ جائے، کیا اس کا بیٹا اپنے باپ کو لنگڑا کہے گا؟ توجہ ہے، میں بڑے آرام نال گل کر رہے، بڑے سکون نال۔ لنگڑا کہے گا؟ کیوں؟ چلو اس بیٹے کے سامنے کوئی رشتہ دار، عزیز، دوست آ کر کہے گا کہ تمہارا باپ لنگڑا ہے؟ کیوں؟ حتیٰ کہ سچ ہے یار، وہ لنگڑا ہے، وہ کیوں نہیں کہے گا؟ وہ اس لیے نہیں کہے گا کیونکہ بیٹے کی غیرت باپ کو لنگڑا سننے کے لیے تیار نہیں، تیار نہیں، تو پھر میری غیرت کیسے برداشت کر لے؟ کوئی فرانس کا کتا اٹھ کر، کوئی قادیان کا گانا اٹھ کر، کوئی آپ کا بغاوت اٹھ کر میرے بے عیب رسول میں عیب تلاش کرے، میری غیرت کیسے برداشت کرتی ہے؟ میں ایسا مسلمان ہوں، اللہ کی عزت کی قسم، گناہگار بیٹا گناہگار باپ کے عیب کو سننا گوارا نہیں کرتا، میں بے عیب رسول کا عیب سننا کیسے گوارا کرتا؟ یہ تو ان کو پتہ ہی نہیں، ان بدبختوں کو پتہ ہی نہیں۔ انہوں نے شاید سوچا ہے کہ غازی چلا گیا ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے اب بھی ماؤں نے غازی جنگ جو ہے نا، ماؤں کے پیٹوں سے غازی نکل رہے ہیں، تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا۔ کیا آپ نے گزشتہ ماہ دیکھا نہیں وہ فرانس کا کتا جب وہ الیکشن کمیشن کے آفس سے نکلا، وہ جا رہا تھا، ایک یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ کو سلام کرنے لگا، ہاتھ ملانے لگا، اس نے ہاتھ پکڑ کے کتنا زوردار دماچہ اس کے منہ کے اوپر رسید کیا، کتنا رسید کیا۔ اور ہمارے حکمران کہہ رہے تھے نہیں، اس کے منہ کے اوپر جو دماچہ مارا گیا ہے دراصل یہ دہشت گردی ہے۔ اور بدبخت، تجھے یہ پتہ نہیں جو امت کے دل کو مجروح کرتا ہے وہ اتنا بڑا دہشت گرد ہے، جو حضور کی عزت کے لیے بولے وہ دہشت گرد ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم، اگر حضور کی عزت کے لیے کھڑا ہونا دہشت گردی ہے تو سب کو پہلے فتویٰ لگا صدیق اکبر پر۔ مسلمہ کے خلاف کون گیا تھا؟ بولے او بولے، کون گیا تھا؟ اتنی سی بات ہے، اگر ہم غیرت تھوڑی سی بھی رسول اللہ کی عزت کے لیے رکھی ہوتی نا، ہم نے ہمارے اوپر کبھی بلہ کھیلنے والا، کبھی وقت کا ڈاکو، کبھی وقت کے لٹیرے حاکم نہ بنتے، حاکم بنتے تو ایسے محمد کے شیر بنتے۔ سبحان اللہ۔ کبھی ہم سرداری وقت کے ڈاکو کو لے کے آ رہے ہیں، کبھی وقت کے گماش لٹیرے نواز کو لا رہے ہیں، کبھی کرکٹ کھیلنے والے عیاش پرست مانی مینٹل کو لا رہے ہیں۔ آخر وجہ کیا ہے کہ اتنی سی بھی غیرت نہیں ہمارے اندر کہ ہم رسول اللہ کی عزت کے لیے بھی بچی تھے۔ ان کے منہ میں جو کچھ آئے وہ بک جائے وہ ٹھیک ہے، جو قرآن و سنت میں آئے مولوی بیان کرتے وہ ٹھیک ہے۔ بات اتنی سی ہے، اپنے سینوں میں غیرت کے دیے جگائیں۔ اللہ تعالی جل جلالہ نے فرمایا کہ محبوب تجھے اتنا دوں گا کہ تو راضی ہو جائے گا، راضی ہو جائے گا۔ سورت ہود اتر حضور نے رونا شروع فرما دیا، صدیق اکبر اٹھے قدموں میں گر گئے، یا رسول اللہ بس فرما دیجئے، آپ کا رب آپ سے اتنی محبت فرماتا ہے۔ پیچھے والے بولتے ہیں ہم ان کو چپ کرا لیں گے، آپ خاموش، آپ سبحان اللہ کہتے ہیں میں بات بھی ایسی کروں گا آپ کے ویسے دل سے نکل جائے۔
सूरत हूद आ गई, हुजूर ने रोना शुरू फरमा दिया। सिद्दीक अकबर कदमों में है, या रसूलल्लाह आपका रब आपसे इतनी मोहब्बत फरमाता है, इतनी कि आपकी मोहब्बत की बरकत से आपकी उम्मत की खैर करेगा। सरकार ने फरमाया सिद्दीक सूरत हूद उतर रही है, मेरा एक भी उम्मती कयामत वाले दिन पकड़ा गया तो बता फिर क्या होगा। आज ही रुद को न मना लूं। जब इतनी बात हुई अल्लाह ने फरमाया जिब्रील सिदरा को छोड़ महबूब के पास जा, फरमा दे वाला सौ मयोती का रब्बो का फतरता, तेरा रब तुझे अनकरीब इतना देगा कि तू राजी होगा। महबूब तू जैसे कहेगा तेरा रब वैसे करेगा। और पंजाबी का शेर है, उसने क्या खूब कहा, आशिक दा कम रोना धोना, बिन रोवण नहीं मंजूरी। आशिक तो ऐसा होता है जिसकी आंखें सावन माँ की तरह बरसती ही रहती। सैयदना सिद्दीक अकबर मेरे हुजूर को देखा तो रो पड़े। किसी ने कहा सिद्दीक अजीब अजीब पागलों वाली हरकतें करते हैं, आप देखते हैं तो रोते हैं। कहा यार ये देख अबू कुहाफा के बेटे में इतनी क्या मजाल थी कि मैं मोहम्मद अरबी का चेहरा देखता। अल्लाह ने लिखा भी है तो सिद्दीक की आंखों में हुजूर का चेहरा लिखा है। मैं तो अपने मुकद्दर पे रोता हूँ। जब मेरे आका का विसाल हुआ तो यही सिद्दीक रोने लगा। अम्मा आयशा हाथ जोड़ के कहती है अब्बा जान चुप हो जाइए, क्यों सारी सारी रातें रोते हैं, सारा सारा दिन रोते हैं। लोग आपको देखकर अजीब कैफियत में डूब जाते हैं। कहा बेटा जब देखता था तो रोता था, अब तो यार नजर ही नहीं आता। अब तो मेरे आका का चेहरा है वह नजर नहीं आता। मेरे दादा मुर्शिद हुजूर गजाली ज़मां लिख गए, उनका दीदार जिनको मुयस्सर हुआ वो रुखे बद्दुहा देखते रह गए, अनवार उनके दिल में उतरते गए, वो हुस्न बदरू दुजा देखते रह गए। रूए रोशन पे जुल्म सिया देखकर, रूए रोशन पे जुल्म सिया देखकर हम दुहा और सजा देखते रह गए। उसने इकरा तो देखा था जिब्रील ने, हम तो गारे हीरा देखते रह गए। पहुंचे अर्श पे आका तो रूहुल अमीन, पहुंचे अर्श पे आका तो रूहुल अमीन, सिदरतुल मुंतहा देखते रह गए। चांद दो टुकड़े होकर तसद्दुक हुआ, दुश्मने मुस्तफा खड़े देखते रह गए। सुभान मुस्तफा खड़े देखते रहे। ये तो कोई किसी से कोई जाकर सिद्दीक से पूछे आका का जमाल कैसा, आका का हुस्न कैसा। आज हम लड़ियां लगा लें तो लोगों को शिकवा है, कहते हैं दसो जी सिहाबा कितने मिलाद मनाया। मैं कहता हूँ पता नहीं, सिहाबा उठे बदर च भी पहुंच गए, सिहाबा उठे ओहद च भी पहुंच गए, सिहाबा उठे जनाबे वाला खंदक में भी चले गए, सिहाबा जनाबे वाला फतह करते करते से अपना फरूक आजम के दौर में आज़रबैजान तक आ गए, आज़रबैजान तक। तो जेड़े सिहाबा तलवार चुक के आज़रबैजान तक आ सकते सी, वो सिर्फ 2-3 रियाल वेखते रहे कि लेटर के मिला। नुज़हतुल मजालिस के अंदर है, इमाम अब्दुल रहमान ने लिखा कि एक बादशाह था, उसने ना हुजूर की आमद के चर्चे के लिए ना अपने महल के आखिरी किनारों पर दिए जलाए हुजूर की खुशी। बदबख्त तो हर जमाने में आया है, हर जमाने में, कोई आज थोड़ी बात है। वो क्या कहने लगा, वो कहने लगा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, गैरुल्लाह के नाम के दिए जलाए हैं। वो बादशाह बड़ा दनास, बड़ा ही दना, साढ़े सीधे साधे सुनिया की तरह कोई नहीं सी। वो जदों कहते लैट लाना कितने ते भज के आते लाते मौलवी को कोई दिन दसो कितने नहीं। उन्होंने कहो असी तो लैट ला के रोशनी करते हाँ, अल्लाह ने महबूब नू ऐसा सिराज ते ऐसा मुनीर बनाया, अल्लाह दी कसम है पूरी कायनात वदुहा दे मुकड़े नाल अल्लाह चमका छड्डी। अल्लाह अल्लाह ने तो अपने यार को सिराज भी कहा है, मुनीर भी कहा है।
اور ایسا سراج، ایسا منیر کہ والضحیٰ کا نور نکلا چہرہ انور سے، ایسا نور نکلا کہ اللہ نے پوری کائنات کو جگمگ کر دیا۔ ہم تو یہ تھوڑی سی لائٹیں لگاتے ہیں برادران اسلام۔ اب جب اس نے کہا نا یہ غیر اللہ کے نام کے، بادشاہ نے کاندھا اس کا پکڑا، کہا جناب جو غیر اللہ کے نام کے ہیں ان کو بجھا دو، جو اللہ کے نام کے ہیں چھوڑ دو۔ اب اس نے پہلے کماری پھونک وہ بجھ گئے۔ اب جب دوسرے کماری نے پہلے والا جگ پڑا، اس نے پہلے والے کو بجھایا، دوسرے والا چل پڑا، وہ اسی میں رہا، پہلا اور دوسرا، آگے گیا ہی نہیں، پہلا دوسرا پہلا دوسرا، اس کی یہ جگہ پھول گئی، پھونکے مار مار پھول گئی، یہ گردن کی ناڑیں شریانیں پھول گئی۔ جب یہ پھولی نا وہ پریشان سا ہوا، وہ پریشان ہوا نا تو بادشاہ کی طرف دیکھتا ہے، بادشاہ نے کاندھے سے پکڑ کے ہلا کے کہا تجھے پتہ ہی نہیں ہے جو کچھ اللہ کا ہے وہ سب کچھ محمد کا ہے، جو کچھ کائنات میں محمد کا ہے وہ سب کچھ رب کا ہے۔ نہ اللہ محمد تو جدا ہے، نہ محمد رب تو جدا ہے، تو پھر دیے کی کون سی بات ہے؟ برادران اسلام، اے ہودن عشق والے سوال، اے نبیلاد جڑے میلادی سن سن موقع تو روکتے سن۔ امام زرقانی دے کول کوئی آتا سی نا جناب ساڈے واسطے دعا کرو اسی بڑے پریشان ہیں، امام زرقانی کی کتاب اٹھا کر پڑھ لیجئے گا۔ امام زرقانی فرماتے ہیں میرے پاس جب کوئی آتا کہتا کہ میں پریشان ہوں دعا کرو پریشانیاں ہٹ جائیں، امام زرقانی کہتے جا گھر میں میلاد سجا اللہ برکتیں دے۔ سبحان اللہ، میلاد کی برکت سے اللہ برکتیں ہی برکتیں دے گا۔ سبحان اللہ۔ ہمارے ائمہ تو ایسے تھے، اشرف علی تھانوی کے ہاں بیٹے نہیں بچتے، اولاد نہیں ہوتی، گئے اپنے پیر کے پاس کہنے لگے اولاد نہیں ہوتی دعا کریں، انہوں نے کہا جا کر میلاد بنا۔ سبحان اللہ۔ ہن تو میں دیوبندیاں دی گل کر گیا، ہن تے بول او بول اج نوں پیڑ ہوے میرے کول لے آنا، سبحان اللہ۔ آپ پیڑا ایک منٹ تو پہلے نہ کڈیے تے گل کرنا۔ اس کے مرشد نے کہا جا کر میلاد منا، میلاد کی برکت سے اللہ بیٹے بھی دے گا اور تندرست دے گا۔ اشرف علی تھانوی کہتا ہے میری اولاد نہیں بچتی تھی، میں نے آ کے محمد کا میلاد منایا تو اللہ نے اگلے سال بیٹا دیا، بیٹا بھی تندرست اور باحیات رہا۔ سبحان اللہ۔ 7 سال میلاد منایا، اللہ نے 7 بیٹے دیے۔ نات خالی کہہ رہے ہیں اے وظیفہ ہے، کیا بات ہے، اے وظیفہ ہے۔ امام عبد الرحمن نے لکھا جس کے ہاں اولاد نہ ہو نظر مان لے۔ کیا نظر مانے؟ یا اللہ بیٹا دے گا تو نام رکھوں گا محمد، بیٹی دے گا تو نام رکھوں گا کنیز فاطمہ۔ اب بول پوئی ہے کنیز فاطمہ، تسی نظر من لو اللہ دی بارگاہ کے اندر۔ امام عبد الرحمن فرماتے ہیں جب آپ نظر مان لیں گے انشاءاللہ بفضل خدا ان ناموں کی برکت سے اللہ تمہیں آئندہ سال یا بیٹا دے گا یا بیٹی دے گا۔ یہی روایت پڑھی نا مولانا محمد عمر اشرفی صاحب نے کراچی نہیں بلکہ یہ میاں شیر ربانی شاہ پوری نے پڑھی کہ آپ دے مولانا عمر اشرفی صاحب کا والد آپ کا مرید سی، کھڑا ہو کے کہنے کا حضور میرے ہاں تک بیٹے ہوتے ہی نہیں ہیں۔ آپ نے فرمایا اس طرح کر کہ میں دعا کرتا ہوں اللہ تجھے بیٹا دے گا تو اس کا نام رکھے گا عمر۔ کیا رکھے گا؟ نام رکھے گا عمر۔ اور تیرے ہاں جو بیٹا عمر ہوگا وہ ویسے عمر ہوگا جیسے سرکار کا عمر سی، جیسے سرکار کا عمر تھا۔
یہ دین کا عمر ہی بنے گا، نام عمر رکھنا۔ اب مرشد نے دعا کی، یہ گھر آ گئے، تو جب جیسے گھر آئے نا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو آئندہ سال آتے ہوئے سال نا بیٹا دیا۔ اب بیٹا بڑا تندرست تھا، جوان تھا، صحت مند تھا۔ انہوں نے جب دیکھا نا صحت مند ہے، انہوں نے کہا بیٹے کو پہلوان بنانا ہے، نام عمر نہیں رکھتا۔ اور دل وچ میل آ گئی، انہوں نے نام عمر نہیں رکھا۔ وہ بیٹا کچھ ماہ کے بعد فوت ہو جاتا ہے۔ وہ بھاگے مرشد کے پاس، حضور اللہ نے بیٹا تو دیا، وہ وفات پا گیا۔ میاں صاحب مسکرا کے فرمان لگے بیلیا دل دے وچ میل آ گئی سی نا، تینوں اسی کیا سی نام عمر رکھی، تیرا بیٹا عمر اتنا دا ہوئے گا جنہیں سرکار دا عمر سی۔ تیرے دل دے وچ ایڈی وڈی میل آئی کہ تو کیا کہ میں پہلوان بنانا، جا اللہ پھر تینوں بیٹا دے۔ یہ پھیرا اللہ نے پھر بیٹا دیا، انہوں نے نام رکھا عمر۔ کیا رکھا؟ عمر۔ یہ مولانا امین مولانا عمر اچھروی رحمت اللہ علیہ، یہ بہت بڑے مناظر بہت ہیں۔ اب یہ ایک جگہ پہ گئے نا کتاب کرنے کی، انہوں نے کہا حضرت صاحب یہ ثابت کرو میلاد کہاں ہے، یہ ثابت کرو میلاد کہاں ہے۔ آپ نے فرمایا ثابت کرتے ہوئے تو مجھے وقت نہیں لگنا، پہلے تو یہ ثابت کر کہ تو مسلمان کہاں سے ہے۔ سمجھے؟ پہلے تو ثابت کر کہ تو مسلمان کہاں سے ہے۔ وہ کہنے لگا کلمہ پڑھ کر ہوا ہوں۔ کہا کلمہ کدھر پڑھے؟ رہے والے میں چنگی طرح جان دیں، میں بالکل مختصر جی کیونکہ میری اپنی طبیعت بھی ناساز ہے، زیادہ وقت نہیں لینا انشاءاللہ۔ میری نظر ہمیشہ بار بار گھڑی تھی، پریشان نہیں ہونا۔ ہاں یہ نہیں ہے کہ سانو اسی وہ مولوی نہیں ہے جی میں کٹے نو بج دے تو چھک دے، سانو میں چھکنا نہیں پہنا، انشاءاللہ اسی تو خود بخود چھڑ دے ہوں گے وقت نہ۔ برادران اسلام ساری کوشش ہوتی ہے ٹائم نال چھڑیے تاکہ ٹائم نال جا کے سمو تو پھر فجر کی نماز بھی پڑھو۔ ساری رات محفل بیٹھے رہو تو فجر کی نماز نہ پڑھو، محفل برکت نہیں دیں دی۔ یہ بھی مسئلہ سن جاؤ نال ہن اگر مولوی کتے نماز والے پاسے نہ نماز پڑھا کرے، نماز پڑھا کرے۔ نماز جو ہے نا میرے آنکھوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ قبر میں نا قبر میں میرے آقا کی آنکھوں میں ججے گا وہی جو میرے آقا کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرتا رہا۔ نماز بھی پڑھے، میرے آقا کی عزت و ناموس کے محافظ بھی بنے۔ جب آپ نے فرمایا نا تو بتا تو مسلمان کہاں سے، اس نے کہا کلمہ پڑھا ہے۔ فرمایا کس کا پڑھا ہے؟ کہا محمد رسول اللہ کا۔ کہا ایک مرتبہ پھر کہے، اس نے پھر کہا پھر کہے۔ جب تیسری مرتبہ کہا نا عمر اچھروی صاحب مسکرا پڑے، مسکرا کے فرمایا یہ جڑا تیرا میٹھا میٹھا کہنا نا محمد رسول اللہ کا، نادان یہی تو میلاد ہے، یہی تو میلاد ہے، تو سمجھا ہی نہیں۔ فرمایا کہ تو سڑ کے لے یا منافقت کر کے لے یا جل کر لے، جب تو میرے آقا کا نام لیتا ہے اللہ کی بارگاہ میں میلاد ہو جاتا ہے۔ کہا یہی دلیل ہے۔ وہ بندہ بڑا پریشان رہا، ایک منٹ ہی مسئلہ حل کر کے۔ برادران اسلام حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، حضرت ابو ایوب انصاری سارے مکے والے جھنڈیاں لے کر کھڑے ہیں، کسی نے اپنے امامے کھول کے پھاڑ لیے، کوئی جھنڈے لے کے کھڑے ہیں، بڑے بڑے سردار آقا ہماری طرف آئیے، ہمارے کاشیانہ منزل میں تشریف لے جائیے، ہماری کلی میں آئیے، ہمارے پاس محل ہے اس میں آئیے۔ حضرت ابو ایوب انصاری جو سب سے غریب، حضرت ابو ایوب انصاری نے اپنے خیمے اپنی کلی کا دروازہ بند کیا، رونا شروع کیا، روتے رہے۔ گھر والوں نے کہا ابو ایوب باہر آ، آقا کا استقبال کر۔ کہا کس لیے؟
میرے پاس تو ہے کچھ نہیں، وہ تو بڑے بڑے سردار ہیں، میں نیواں میرا مرشد اونچا، اونچی آدھے سنگ لائی، میرا روپ بھی نہیں، میرا رنگ بھی نہیں، میں نے مدنی مناؤں دا ڈھنگ بھی نہیں، میں کیسے کون سا منہ لے کر آؤں، غریب ہوں، اچھا مکان بھی نہیں، اچھا خاصا گھر بھی نہیں، محل بھی نہیں، سنگ مرمر کا فرش بھی نہیں، دعوت کرنے کے لیے پیسے بھی نہیں۔ وہ دیکھو بڑے بڑے سردار کھڑے ہیں، آقا تو وہاں جائیں گے، یقیناً آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں ہو جائے چراغ یا رسول۔ وہ کہتے ہیں نا، شہر میں کیا خوب کہا علامہ نیازی نے، وہ کہتے ہیں نا، نہ مکھڑا نہ مکھڑے دا دل ویکھ دے، سونے ویکھن تے دل ویکھ دے۔ یہ تھوڑا ویکھ دن کیتے کو کتنا مال ہے، لباس کی ہے، یہ دنیا دار دا کم ہے، یہ مولویوں کا بھی کام ہو سکتا ہے، پیروں کا بھی ہو سکتا ہے، مگر آمنہ کے دلارے کا نہیں، میرے آقا کا نہیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رو رہے ہیں، گھر والوں نے کہا جا کر دعوت تو دے، کہا کس منہ سے دعوت دوں، دعوت تو احساس پر دی جاتی ہے، احساس ہی کوئی نہیں۔ میرے آقا کے ساتھ کتنے بڑے بڑے بہادر ہیں، کوئی مجاہد ہے، کوئی غازی ہے، کوئی متقی ہے، کوئی نیکیوں کا سردار ہے، میرے پاس تو کچھ نہیں، میں کیسے جاؤں، مجھے تو مدنی مناؤں دا ڈھنگ بھی نہیں، کہ میں جاؤں، کس طرح جاؤں، کس طرح۔ حضرت ابو ایوب فرماتے ہیں کہ میں رو رہا تھا، میرے دروازے پہ دستک ہوئی، میں نے جیسے دروازہ کھولا، کیا دیکھتا ہوں لوگوں، اللہ کی عزت کی قسم، جب دروازہ کھولا تو میرے دروازے پہ اللہ کی رحمتیں بھی موجود تھی، رحمت والا محمد بھی موجود۔ عاشق دا کم رونا دھونا، بن رومن نہیں منظوری، عاشق سدا ہی روتا رہتا، بھاوے وصل ہوئے تے بھاوے تو بھی۔ جناب اپنی آنکھوں کو مدینے والے کے غم میں تڑپائیں، حضور کے عشق میں تڑپائیں، آپ کی آنکھوں سے حضور کی محبت کے لیے آنسو نکل گئے، ادھر آپ کا ایک آنسو نکلے گا، وہاں منظوری ہی منظوری ہو جائے گی۔ آخری بات بس بات ختم۔ یہ دلورام کوثری کا قصہ سنیے، یہ ہندو تھا، اس کے نام کے ساتھ رام ایسے آتا ہے۔ توجہ میری طرف رکھیے، توجہ میری طرف، آپ کی توجہ ہوگی تو بات مجھے کرنے میں آسان رہے گا۔ ہندوستان کا دارالحکومت دہلی، اس میں رہتا تھا دلورام کوثری، جو ہندو تھا۔ وہ تھا تو ہندو نعت مصطفیٰ کی پڑھتا تھا، کبھی مسلمانوں کے جلوسوں میں، آج جلوس کر لیا سی، سبحان اللہ، ہاتھ نہیں جھکیا، میں اشارت اٹھائی گیا، الحمدللہ اسی ہیں میلاد، اتنے میلاد منانے ہیں نا۔ حضور فرماتے ہیں انا خطیبہ میزان ستو، انا قائد المرسلین، انا سید ولد آدم۔ حضور فرماتے ہیں یاد رکھو قیامت والے دن ساری اولاد آدم کا سردار میں ہوگا، انا قائد المرسلین، تمام انبیاء و مرسلین کا قائد بھی میں ہوں گا، انا خطیب و میزان ستو، جب ہر زبان پہ تالا ہوگا خطیب کالی کمری والا ہوگا۔ آج اتھے مولوی اجاز خطابت کرے، جا علامہ منیر صاحب کرے تو ناز کرتے ہیں کہ ہمیں خطابت کا موقع ملا۔ یار جب سارے نبی، ساری امتیں، خود خدا موجود ہوگا، اس وقت ہر زبان پہ تالا ہوگا، خطابت کرنے والا محمد عربی ہوگا۔ حضور فرماتے ہیں اس وقت خطاب میں کروں گا۔ شیخ محقق فرماتے ہیں خطاب تو حضور فرما رہے ہوں گے، فرشتے دیکھ رہے ہوں گے، جو یا رسول اللہ والے ہوں گے، فرشتے پکڑ پکڑ کر جنت کی طرف لے کے جائیں۔ اس لیے میرے امام نے کہا ہٹ وہاں بھی دور ہو، جنت رسول اللہ کی، ہم رسول اللہ۔ برادران اسلام، دلورام تھا تو ہندو نعت مصطفیٰ کی پڑھتا،
नाते मुस्तफ़ा की। कभी मुसलमानों के जलूसों में, कभी जलसों में, कभी महफिलों में, जब महफिलें जलसे जलूस ना मिलते ना, वो दिल्ली के चौकों में मुस्तफ़ा की नाते, दिल्ली के चौकों पर मेरे आका की नाते पढ़ता। अब ये नाते पूरी जिंदगी पढ़ता रहा। बच्चे इसको वट्टे पत्थर मारते थे। एक दिन इसने बच्चों से पूछा, यार पत्थर क्यों मारते हो? उन्होंने कहा पत्थर इसलिए मारते हैं कि तू उस नबी का कलमा पढ़ता है जो नबी बुतों को बुरा कहता है। हम तो राम सीता भगवान वतन किस की पूजा करने वाले। उसने कहा तुम्हें पता ही नहीं है, जो कुछ राम तुम्हें देता है वो मोहम्मद का सदका ही तो देता है। अच्छा दिलू राम तो किसी ने फतवा लाया सी कि तू हिंदू हो के एडी वड्डी गल करना। दसो ये अपने अंदर इश्क होना। अच्छा एक गल और कर दे, ग़ज़वा उहद के मौका पर मेरे आका का दंतान मुबारक ये वाला जिसको कहते हैं सनी, ये दांत जो है ना दो इसके दरमियान में जो लाइन होती है इसको सनी कहते हैं। वो बताए जब वो दफ के ऊपर अरब की बच्चियों ने, ये छोटे छोटे बच्चों ने पढ़ा था ताला अल बद्रु अलैना मिन सनियतिल वदाई वजबा शुक्र अलैना मदआ लिल्लाहि दाई। ये क्या चीज है? कभी गौर किया करें लफ्जों के ऊपर। ये सनी के साथ मेरे आका का दंतान मुबारक थोड़ा सा शहीद हुआ, थोड़ा सा। इधर ओहद के मौके पर मेरे आका का थोड़ा सा दंतान शहीद हुआ, तो अब वैसे करनी ने सारे दंतान क्यों तोड़ दिए? समझिए मेरे आका की हदीस से सरकार ने फरमाया अपने जिस्म के साथ जो जुल्म करता है वो हम में से ही। अब ऐसा करनी ने ये हदीस नहीं पढ़ी थी, क्योंकि मेरे आका का ये दंतान थोड़ा सा शहीद हुआ। अब ऐसा करनी ने इसको तोड़ा। ज़हन में ख्याल है ये नहीं ये होगा, वो तोड़ दिया, ये नहीं ये होगा, वो तोड़ दिया, हत्ता के 32 के 32 निकाल दिए। ऐ अवैस तू दांत क्यों तोड़ता जा रहा है? तुझे पता नहीं है अपने जिस्म के साथ जुल्म करना ये भी तो हुजूर से दूर करता है। कहा वो इल्म वालों के लिए आशिकों को दूर नहीं करता, आशिकों को और करीब करता है। इश्क ये होता है। अवैस करनी ने देखा सी मेरे आका, मेरे आका से अन्य बार मोहब्बत की थी, इश्क की तरह ऐजदा हुजूर की मोहब्बत जरूर पाया करो। हुजूर की मोहब्बत है तो रात में उठ के तहज्जुद वास्ते खड़े हो जाया करो, तहज्जुद पढ़ के दरूद पढ़ के दुआ किया करो। परवरदिगारा जे तहज्जुद पढ़ते हैं मुसल्ले ते बैठे आंख बंद होवे मदीने वाला का दीदार होगा। दुआ किया करें। बरादरान इस्लाम, दिलू राम को बच्चे पत्थर मारते, कहा क्यों मारते? कहा तू राम को छोड़ के कहाँ जाने की बातें करता है। अल्लाह अकबर। उसने जो बातें की हम आगे चले। अब दिलू राम मर के बिस्तर पे पहुंचा, इसकी रूह नहीं निकल रही, इसकी रूह नहीं निकल रही। किसी ने कहा दिलू राम, उसके रिश्तेदारों ने, उसके दोस्तों ने कहा सारी जिंदगी तो मुसलमानों के नबी की नाते पढ़ता रहा है, अब तू मुसलमानों के नबी की अनहोनी कह रहे। हिंदी जुबान में कलमा शरीफ को अनहोनी कहते हैं। का अनहोनी कह रहे, तेरी रूह आसानी निकली। अब जब दिलू राम ने ये बात सुनी तो दिलू राम ने कहा सारे मेरे कमरे से निकल जाओ। वो सारे उठे, कमरे से बाहर। जैसे बाहर गए ना, दिलू राम ने कमरे के उठ के कुंडी लगाई, बंद कर दिया। बंद किया ना, आंखें बंद कर दी। आंखें बंद करके अर्ज करता है या रसूलल्लाह पूरी जिंदगी नाते आपकी पढ़ी है, नाते मैं पढ़ता रहा हूँ, अब कलमा ख्याल में नहीं, कलमा आप पढ़ाएंगे तो पढ़ूंगा, कलमा आप पढ़ाएंगे तो पढ़ूंगा। ये भी नहीं कि आप ख्याल फरमा दें कि पढ़ ले, पढ़ लूं, तसव्वुर में भी नहीं,
तसव्वुफ में भी नहीं, मुराकबे में भी नहीं, किसी ऐसी सूरत में नहीं पढ़ूंगा जिसमें दीदार यार न हो। दीदार भी करूंगा, कलमा भी पढ़ूंगा। इतनी बात कही, मेरे आका तशरीफ लाए। हिंदुओं ने देखा जिस कमरे में दिलुराम लेटा है वो कमरा नूर से मुनव्वर है। बताओ, जिस कमरे दे विच दिलुराम लेटे होवे ते कमरा नूर नाल मुनव्वर हो जांदा, ते जेड़े कमरे च मेरा अमीरुल मुजाहिदीन सुता, क्या बात, बोलो नहीं, जेड़े कमरे च मेरा अमीरुल मुजाहिदीन है, बेशुमार बेशुमार, बेशुमार बेशुमार, बेशुमार बेशुमार, रिजवी तेरा नाम रहेगा, तवज्जो। रिजवी तेरा नाम रहेगा। दिलुराम ने हुजूर की बारगाह में जब अर्ज की, मेरे आका बनफ्स नफीस तशरीफ लाए, कमरा नूर से मुनव्वर है। हिंदू भागे, दरवाजा खोला। जैसे दरवाजा खोला ना, हिंदू ने क्या देखा, मेरे आका तशरीफ लाए और हुजूर फरमा रहे, दिलुराम कलमा पढ़। अर्ज करने लगा, ऐसे थोड़ी पढ़ लूं, ऐसे थोड़ी पढ़ लूं। सरकार ने फरमाया, कलमा पढ़, जन्नत की मिरास भी दे देगा। ये होता सौदा। असी तो दिल को पूछा, नात किथे लिखी? पूरा कुरान मुस्तफा दी नात। दिलुराम ने कहा, यार सुल्ला, कलमा ऐसे नहीं पढ़ूंगा, इधर कलमा पढ़िए, उधर जन्नत का टिकट अदा कर दीजिए। हुजूर ने फरमाया, जल्दी कर, कलमा पढ़, जन्नत की मिरास देता हूं। मिरास में इधर दिलुराम ने कलमा पढ़ा। हिंदू जब आए, इधर इसकी कलमा पढ़ते पढ़ते रूह निकली। साथ में एक शहर है, शहर क्या लिखा? हिंदुओं ने जब देखा तो शहर लिखा हुआ पड़ा है, दिलुराम आराम से लेटा हुआ। शहर ये है, गंगा से फिसला कौसर में निकला, गंगा से फिसला कौसर में निकला। हिंदुओं के यहाँ गंगा का पानी बड़ा मोतबर, मुसलमानों के यहाँ जमजम शरीफ का पानी बड़ा मोतबर। मगर कौसर ने जमजम की बात क्यों न की? क्यों ना की? क्योंकि उसने साकी कौसर को जो देख लिया था। उसने कहा, गंगा से फिसला कौसर में निकला, खुदा ने मुझे पानी ही पानी में रखा। बरादरान इस्लाम, इसी पर ये बात तो आगे बढ़ी है, इसी पर बात को खत्म करता हूँ। 11 बजने वाले हैं। हमारा यही इरादा था कि मेरा तो ये इरादा था कि मैं आधा घंटा बोलूँगा। कम से कम मुझे लगता है कि मैं 50 मिनट से ज़्यादा बोल गया। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आप सबका मिलाद सजाना, इसमें आना, अल्लाह ताला कदम कदम पर करोड़ आने उसे माला माल फरमाए।